نیلم کو جب معلوم ہوتا ہے دلشاد کی بہن چٹکی کے بارے میں کہ وہ اس کے غم میں آج تک بیمار بیٹھی ہے اور آج بھی وہ نیلم کو یاد کرتی ہے، تو نیلم یہ برداشت نہیں کر پاتی اور جائے گی دلشاد سے ملنے۔ لیکن اس کے بعد وجدان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وجدان معاف کرے گا نیلم کو یا پھر طلاق دے کر نکال دے گا گھر سے؟ نیلم بھی شاید اب یہی چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ وجدان اور لیلا کے رویے سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ نہیں تھی چاہتی کہ اس طرح چھوڑ کر جائے، کیونکہ اس کے بابا کی اس میں مرضی نہیں تھی۔ اب اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ دلشاد اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ ضرور یہاں تک آ پہنچے گا۔ اگلے دن جیسے ہی وجدان آتا ہے نیلم کے پاس، نیلم کو کہتا ہے کل ہمارے گھر جو مہمان آیا تھا اور اس نے ہماری تصویر دیکھی تھی تو وہ عجیب ریئیکٹ کر رہا تھا، مجھے بہت عجیب لگا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نیلم کہتی ہے نہیں، میں نہیں جانتی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وجدان کہتا ہے سچ بتاؤ نیلم، تم لازمی اسے جانتی ہوگی، کیونکہ میں نے اس سے ایک بار پہلے پوچھا تھا، وہ نیلم لڑکی کا کسی کا بتا رہا تھا جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اتفاق ہوگا، لیکن کل جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو مجھے عجیب لگا جب وہ تمہاری تصویر کو اتنا حیرانی سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں۔ دوسری طرف لیلا جو کہ مکمل مائنڈ واش کر دیتی ہے نیلم کا۔ ہاں، لیلا چاہتی تو تھی کہ وہ وجدان کی زندگی سے چلی جائے تاکہ وجدان اور اس کے درمیان کوئی نہ ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بھلا کر رہی تھی نیلم کا۔ نیلم وہ سب کچھ جو خود سے نہیں کہہ پا رہی تھی وہ لیلا کہہ رہی تھی وجدان کو، اور اس طرح نیلم کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھی، لیکن وجدان اتنا آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وجدان نہ تو اتنا آسانی سے اسے طلاق دے گا اور نہ ہی معاف کرے گا نیلم کو۔ وہ سمجھے گا کہ اس نے بے وفائی کی ہے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ، کیونکہ اس کی ماں اتنا اعتماد کر کے اسے لائی تھی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ان کی صرف کانٹریکٹ میرج تھی اور نیلم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اس سب کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے وجدان، اور یہ بھی صرف لیلا کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا، کیونکہ لیلا نے جس طرح ڈسکرائب کیا تھا نیلم اور دلشاد کے ریلیشن کو، تو وجدان کا ایسا سوچنا بنتا تھا۔ وجدان جیسے ہی آتا ہے لیلا کے پاس، لیلا کہتی ہے میں نہ کہتی تھی تمہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے، اور کل جس طرح وہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا فریم والی کو، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ تم پوچھو نیلم سے کہ آخر کیا چکر ہے، لیکن تم پوچھ نہیں رہے۔ وجدان کہتا ہے ہاں میں نے پوچھنے کی کوشش کی، میں گیا تھا اس کے پاس، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیلا کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم نہیں پوچھ سکتے تو میں جا کر پوچھتی ہوں، تم چلو میرے ساتھ۔ لیلا وجدان کو لے کر نیلم کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نیلم جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ نیلم وجدان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی، آپ مجھے بلا لیتے اور آپ دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں۔ لیلا کہتی ہے کوئی چیز نہیں چاہیے، تمہاری حقیقت سامنے آ گئی ہے وجدان کے، اور اسی لیے وہ یہاں آئے ہیں۔ نیلم یہ سن کر حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کیا مطلب، کیسی حقیقت اور کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ کہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ تمہارا کیا چکر ہے، تم سب سچ بتا دو۔ میں جانتی ہوں کہ ضرور تم اس کو پہلے سے جانتی تھی اور شاید محبت کرتی تھی اس سے، ہاں کوئی اور ریلیشن بھی ضرور ہوگا تمہارا اس کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں وجدان بول پڑتا ہے اور کہتا ہے تم جھوٹ نہیں بولو نیلم، تم جانتی ہو ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم علی شان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ تمہارا پرانا عاشق ہے، اور تم شادی بھی شاید اس سے کرنا چاہتی تھی۔ نیلم کہتی ہے ہاں میں کرنا چاہتی تھی شادی اس سے۔ یہاں بول پڑتی ہے نیلم، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جس طرح وہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے دونوں میاں بیوی۔ وہ کہتی ہے میں شادی کرنا چاہتی تھی اس سے، اور جہاں تک رہی بات دلشاد کی، تو دلشاد وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن بابا کے حکم پر میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جب کہ میں آپ کو اپنا سب کچھ مانتی ہوں تو ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ وجدان کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم آج بھی اس سے پیار کرتی ہو، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی ہوتے ہوئے تم اس کے بارے میں سوچو۔ نیلم کہتی ہے میری سوچ پر آپ قابو نہیں پا سکتے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچتی، اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے۔ میں اس سے پیار کرتی تھی اور یہ سب بھی میرے بس میں نہیں تھا، لیکن جب سے میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں میں نے اس کے بارے میں سوچنا تک چھوڑ دیا۔ نیلم یہاں ٹھیک کہہ رہی تھی، نیلم سنسیئر تھی وجدان کے ساتھ، لیکن وجدان بھی پیار تو کرنے لگا تھا نیلم سے۔ جہاں تک رہی بات لیلا کی، اس نے اپنی ہر چال سے وجدان کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالیں کہ وہ بھی غلط سوچنے لگا۔ نیلم اگلے دن پہنچ جاتی ہے دلشاد کے پاس، دلشاد کو کہتی ہے دلشاد پلیز تم میری زندگی سے چلے جاؤ، تم نہیں جانتے کتنی مشکلات آ رہی ہیں میری زندگی میں تمہاری وجہ سے۔ دلشاد پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید وہ اس سے ملنے آئی ہے، لیکن جب اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ چٹکی کو اور مجھے ملنے آئی ہیں، دیکھنے آئی ہیں ہمیں، لیکن آپ تو ہم سے جان چھڑانے کے لیے آئی
آئی ہیں؟ نیلم کہتی ہے ہاں مجھے چٹکی کی بھی یاد آ رہی تھی اور میں اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح کے الزامات آج کل مجھ پر لگ رہے ہیں، میرے گھر والے مجھ پر لگا رہے ہیں، اس کے بعد تم سمجھو گے کہ شاید مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور میں جانتی ہوں کہ تم میری بات ضرور سمجھو گے۔ وہ پوچھتا ہے اس سے، وہ ساری سچویشن بتاتی ہے تو دلشاد سوچ لیتا ہے کہ اب وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا ان کی زندگی میں، لیکن لیلا اس سے پیچھے کہاں ہٹنے دینے والی تھی۔ لیلا بار بار کالز کر رہی ہوتی، دلشاد کو کہتی ہے دلشاد دیکھو میں جانتی ہوں آج بھی تم اس سے پیار کرتے ہو اور میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ بھی تمہیں نہیں بھلا پائی۔ ہاں وہ روتی ہے کمرے میں جب اکیلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، وہ اپنے بابا کی ضد اور کیونکہ وجدان کا جو سو کالڈ رشتہ ہے ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے خاموش ہے، اور تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤ اگر تم سچا پیار کرتے ہو۔ اس طرح جب وہ اسے ایموشنل کر دیتی ہے تو وہ بھی تیار ہو ہی جاتا ہے، اور وجدان کو اس بارے میں نہیں تھا معلوم کہ لیلا کیا کر رہی ہے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ لیلا اس کے لیے کچھ اچھا کر رہی ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن جیسے ہی نیلم تیار ہو رہی ہوتی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تو وجدان پھر سے وہاں آ جاتا ہے۔ وجدان کہتا ہے نیلم میں نے کل بھی تم سے پوچھا تھا، کل لیلا میرے ساتھ تھی لیکن وہ میں سوال نہیں کر پایا جو میں کرنا چاہتا تھا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ نیلم کہتی ہے کیا پوچھنا ہے؟ وجدان میں کل بھی آپ سے پوچھ رہی تھی، اور آپ پلیز اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں، میں نے آپ کو بتایا میری زندگی میں تھا وہ دلشاد، لیکن اب میں اسے چھوڑ آئی ہوں، اور ہاں میں کل بھی ملنے گئی تھی اس سے صرف یہ کہنے کے لیے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہماری زندگی میں آ کر ہماری زندگیاں خراب کر رہا ہے، اور نہ ہی میں سنی کو اور آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، اور آپ ہی یہ بات جانتے ہیں۔ ہاں شاید لیلا ایسا نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں رہوں۔ وہ کہتا ہے لیلا کا چاہنے نہ چاہنے سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی ہمارے رشتے پر، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تمہارا آج بھی کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نیلم اسے یقین دلا دیتی ہے۔ لیلا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ وجدان نے اسے معاف کر دیا ہے تو لیلا مزید آگ بھڑکائے گی۔ لیلا پھر سے اسے کہے گی کہ تم غلط سوچ رہے ہو، اس کا پہلے کا صرف ریلیشن نہیں تھا، وہ آج بھی اس سے پیار کرتی ہے اور ملاقاتیں کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ملنے جاتی، وہ ہاں ایک بار گئی تھی ملنے، اس نے مجھے بتایا، وہ صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ اسے سمجھانے گئی تھی کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے، اور علی شان بھی اس کی بات مان گیا تھا۔ اس طرح لیلا کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سارے مشن میں فیل ہونے جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ایسا نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی وجدان کو نیلم کا ہونے دے گی۔ وہ جائے گی، دوبارہ بات کرے گی، پہلے تو نیلم کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب نیلم اس کی کوئی بات نہیں مانتی وہ وجدان کو بھی کہتی ہے، اس کے خلاف بھڑکاتی ہے، نیلم کے خلاف باتیں کرتی ہے، لیکن وجدان بھی اتنا بے وقوف نہیں تھا، وجدان بھی سمجھ ہی جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات دوسری طرف دلشاد کی، تو دلشاد کیونکہ پیار کرتا تھا نیلم سے اور آج بھی وہ اسے بھلا نہیں پایا تھا، جب وہ کہتی کہ نیلم کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، وجدان اس کے زبردستی یہاں رکھے ہوئے ہے اور وہ رہنا نہیں چاہتی یہاں، تو وہاں وہ مجبور ہو جاتا تھا اور کہتا تھا وہ اس طرح نہیں رہنے دے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب وہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے کہ نیلم آج بھی تمہیں یاد کرتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا دلشاد کہتا ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا اس سے ملنے۔ اگلے دن دلشاد پہنچ جائے گا نیلم کے گھر پر اور بلاتی ہے صرف لیلا اس کو، نیلم کو نہیں معلوم ہوتا۔ نیلم جب دیکھتی ہے اسے تو حیران ہوتی ہے اور اس کا سامنا ہو جاتا ہے وجدان کے ساتھ۔ وجدان جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم یہاں کیا لینے آئے ہو، کیونکہ اب ان دونوں کا پہلے والا ریلیشن اور دوستی بھی نہیں رہی تھی جب سے ان کو پتہ چلا تھا نیلم کے بارے میں۔ نیلم بھی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے نیلم سے بات کرنی ہے۔ وجدان غصے میں آ جاتا ہے، نیلم کو بلاتا ہے، نیلم کو کہتا ہے تم نے اسے یہاں بلایا، تم تو کہتی تھی کہ اب تم دونوں کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تم دونوں کے درمیان۔ سنی بھی وہاں آ جاتا ہے، جب شور ہو رہا ہوتا ہے سنی کہتا ہے بابا آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں ماما کو، آپ جانتے ہیں نا وہ رو رہی ہیں اور انہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیلا سنی کو واپس لے جاتی ہے اور وجدان کہتا ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وجدان وہاں سے بھیج دیتا ہے سنی کو، لیکن وہ نیلم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجدان وہی تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے نیلم کو، تو پیچھے سے کھڑا ہوتا ہے دلشاد روک لیتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، اس لیے یہ کچھ بول نہیں پاتی، اور ہاں لیلا جی آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ لیلا پاس کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے وجدان دیکھتا ہے تو وہ منہ بنا لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں میں نے کوئی حقیقت نہیں بتائی، لیکن تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا بار بار، اس لیے مجھے بتانا پڑا کہ آج بھی وہ تمہیں یاد کرتی ہے، اور یہی بات میں نے وجدان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ وجدان وہ مان جائے گا، وجدان کو لگے گا کہ اگر وہ زبردستی اس کے ساتھ
یہاں رہنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ دن اور کچھ مہینے وہ رہ لے یہاں، لیکن وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی جس طرح کا رویہ آج اس نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس سب کا جب پتہ چلے گا وجدان کی ماں کو تو وہ بھی انہیں معاف کر دے گی اور جانے کے لیے کہے گی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ نیلم کبھی بھی یہاں خوش نہیں رہ پائے گی۔ ہاں وہ کمپرومائز کر رہی تھی اپنی خوشیوں پر اور اپنے بابا کی ضد اور عزت کی وجہ سے، اور وجدان کے ساتھ رہ رہی تھی اپنے پیار کو بھلا کر۔ لیلا نے کہیں نہ کہیں بھلائی کر ہی دی تھی نیلم کی۔ ہاں وہ سوچ تو خود کا فائدہ رہی تھی، لیکن وہ نیلم کا بھلا کیے جا رہی تھی اپنے فائدے میں۔ ہاں وہ نہیں تھی جانتی کہ نیلم وہاں جا کر کتنی خوش ہوگی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسے ایک ہی بار یہاں سے نکال دے، وجدان کی زندگی سے اس کی جان چھوٹ جائے اور وجدان صرف اور صرف اس کا رہ جائے۔ لیکن سنی وہ مس کر رہا ہوتا ہے اب بھی نیلم کو۔ نیلم چلی جاتی ہے دلشاد کے پاس۔ دلشاد کہتا ہے اب آپ آ تو گئیں، لیکن مجھے نہیں لگتا نواب صاحب اتنا جلدی مجھے قبول کریں گی۔ آپ نواب صاحب کو کس طرح منائیں گی؟ نیلم کہتی ہے میں منا لوں گی، میں بابا سے بات کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ وجدان نے مجھے کہا ہے کہ میں اگر تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، اور بابا سے بھی وجدان بات کریں گے، میں جانتی ہوں وہ اچھے انسان ہیں۔ ہاں لیلا نے ان کا ذہن ایسے بنا دیا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ویسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی وجدان صاحب کو جانتا ہوں، میں بھی ان سے بات کروں گا، اگر وہ نواب صاحب سے بات کریں گے تو شاید وہ مان ہی جائیں۔ لیلا کی اب جان چھوٹ گئی تھی نیلم سے، نیلم کیونکہ چلی گئی تھی۔ لیلا پھر سے پہلے والے رویے پر آ جاتی ہے۔ وجدان حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کل تک تو تم بالکل ٹھیک چل رہی تھی اور امی کے ساتھ بھی ٹھیک سے بات کر رہی تھی، لیکن جب سے نیلم گئی ہے تمہارا پہلے والا رویہ پھر سے جاگ اٹھا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آنٹی کو میں اس طرح برداشت نہیں کر سکتی، اور مجھے آج بھی وہ باتیں بھولی نہیں ہیں۔ اس نیلم کو مجھ پر ترجیح دیتی تھی اور بات بات پر یہ کہتی تھی کہ ان کا صرف ان سے تعلق ہے اور وہی ہے ان کی بہو، اور میں ان کی کچھ نہیں لگتی، تو آج بھی میں ویسا ہی کروں گی جیسا ان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وجدان یہ کر کے پچھتانے والا تھا، کیونکہ وجدان کو نہیں تھا معلوم کہ یہ پھر سے اپنا پرانا روپ دھار لے گی اور ویسے ہی کرے گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ دلشاد اور نیلم کی تو دلشاد تیار ہو جاتا ہے نواب صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ پہلے وہ وجدان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وجدان سمجھ جاتا ہے ان کی بات۔ وجدان کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی نواب صاحب سے بات کروں گا اور تم دونوں کو ایک ہونے میں میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ نیلم نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور میری موم کو اس سب سے نکالا تھا جب وہ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ وجدان اب لیلا کے ساتھ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہا تھا اور نیلم اپنے دلشاد کے ساتھ خوش رہے گی، لیکن لیلا تھی کہ آج بھی اسے پرانی باتیں لے کر ٹیز کرتی رہتی تھی۔